محمد پر۔ جزاک اللہ صلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ دعا ہے رب کائنات بصدق ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہیں، خصوصاً وہ جنہوں نے حکم کیا ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے ذکر محمد و آل محمد کا، ان سب کو قبول و منظور فرما۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما۔ ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت آنے والی ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرما۔
اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ ایک بآواز بلند درود پڑھنے آل محمد کی۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو بآواز بلند درود پڑھنے آل محمد کی۔ جزاک اللہ۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، قرآن و فطرت کے عنوان پر یہ آج کی ہماری چوتھی نشست ہے۔ گزشتہ 3 مجالس میں جو عرائض آپ کے سامنے پیش کی، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ دوستوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ ابھی تک کی گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فطرت پر کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ دین حق پروردگار نے ہمیں ودیت کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ یہاں جب ہم آئے ہیں تو ہمارا سٹیٹس ایسا نہیں ہے کہ ہم بے دین پیدا ہوئے، بلکہ اللہ نے اپنا دین ہمارے اندر رکھا ہے اور ہمیں دنیا میں بھیجا۔ لہٰذا دیندار ہونا عین فطری ہے، بے دین ہونا خلاف فطرت، بے دین ہونا فطرت کی خلاف ورزی، شرف انسانیت کے خلاف ہے بے دین ہونا۔ دیندار ہونا عین فطرت انسانی۔ یہی وجہ میں نے عرض کیا کہ انسان جب سے ہے وہ دیندار ہے۔ یہ بے دین ہونا نئی بدعت ہے انسانیت کے لیے۔ انسان تو ہمیشہ سے ہی دیندار ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دین کا انکار اصلاً ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر آپ اس طبقے کی جو دین کا انکار کرتے ہیں، ایتھیسٹ، گاڈ لیس، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں، سرے سے دین کو ہی انسان کے لیے معاذ اللہ بیماری تصور کرتے ہیں، اگر آپ ان کے بھی دلائل اٹھا کر پڑھیں نا یا ان سے سنیں تو آپ کو واضح ہوگا انہیں نہ خدا سے مسئلہ ہے نہ دین سے مسئلہ ہے، انہیں اس بظاہر دیندار طبقے کے رویے سے مسئلہ ہے جو خود کو دیندار سمجھتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ جوان ان باتوں پہ بڑی غور فرما۔ لیکن اگر آپ اس بے دین طبقے کی بات سنیں تو وہ آپ کو ہمیشہ اعتراض کرتا نظر آئے گا دیندار طبقے کے رویے پر، اور ہونا بھی چاہیے۔ جب سوکال دیندار طبقہ خود سے بارود لگا کے اللہ اکبر کا نام لے کے پھٹتا دکھائی دے گا تو دین سے بھاگا تو جا سکتا ہے، دین کے نزدیک آیا نہیں جا سکتا۔ توجہ ہے دوستان ایسے؟ جب دین کے نام پر وحشت گری کی جائے گی، دین کے نام پر نفرتیں بکھیری جائیں گی تو کون دین کے نزدیک آنا پسند کرے؟ حضور یہی وجہ، اسلام دین فطرت، یہ عین حقیقت، اس سے بڑی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے اسلام کو ہر انسان کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، خدا نے واضح فرما دیا کہ یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے تم میں سے ہر کسی کے سینے میں ڈال دی۔ آپ فطرت پر کہیں سے غور شروع کریں، یہ آپ کو دین حق تک لے جائے گی۔ آپ ایک درخت سے، چیونٹی سے، سمندر سے، دریا سے، پہاڑ سے، سمندر سے، سورج سے، چاند سے، کہیں سے فطرت کا دامن تھامیں، اس نے لے جا کے آپ کو خدائے علی کے پاس لے کر جانا۔ توجہ ہے دوستان؟ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں بھی یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دیگر مذاہب پابند کرتے ہیں کہ صرف مذہب پڑھو۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کے سامنے ابتدا میں اسلام کا ایک بڑا حسن بیان کرنے لگوں، اگر آپ حضرات کی توجہ ہو تو۔ دیگر مذاہب میں اور اسلام میں ایک بڑا فرق ہے۔ ہر مذہب نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے سائنس پڑھانے پر پابندی لگائی۔ نوجوان تحقیق کریں، جو عیسائیت کی گولڈن ایج کہلاتی ہے، سنہری دور، وہ دنیا میں سائنس کا ڈارک ایج تھا، یعنی سیاہ دور۔ کیوں؟ چرچ نے پابندی لگا رکھی تھی، خبردار، پوپ نے پابندی لگا رکھی تھی، سائنس نہیں پڑھنی۔ کیونکہ ہوتا کیا تھا؟ سائنس فطرت کے رازوں کو کھول دیتی تھی، سائنس انسان پہ فطرت کے نہاں خانوں کو کھولتی تھی۔ وہ جا کے ان کے ان تصورات سے ٹکراتا تھا جو انہوں نے مذہب کے نام پر قائم کر رکھے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک مذہبی اصول تھا کہ دنیا سورج کے ارد گرد نہیں گھومتی، سورج دنیا کے ارد گرد گھومتا۔ اسے چرچ نے بطور عیسائی عقیدہ اپنا رکھا تھا۔
سائنس نے اس کی نفی کی. کتنے ہی سائنسدانوں کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے نصارہ کے عقائد کی خلاف ورزی کی. تاریخ میں کتنی شہدائے سائنس گزرے ہیں، آخر انہوں نے فطرت کی خاطر محنت کی، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو اجر عطا کرے گا. انہوں نے فطرت کے رازوں کو کھولا انسان کے لیے، مگر چرچ نے ان کی کھال ادھیڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کے سو کالڈ مذہب کی مخالفت کی. یاد رکھیں، ہر مذہب اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے فطرت اور سائنس پر پابندی لگاتا رہا. واحد مذہب اسلام ہے جس کا عالم جعفر صادق بیٹھ کر دنیا کو سائنس پڑھاتا چلا گیا. تم پڑھتے چلے جاؤ گے، خدا آل محمد کو پہچانتے چلے جاؤ. اللہ صلی علی محمد. توجہ ہے دوستو، یہ اسلام کا حسن. یاد رکھیے، میں نے آپ کے سامنے عرض کی، پروردگار نے ہمیں کچھ ابتدائی نعمتوں پہ توجہ دلائی، اور ان میں سے سب سے پہلی ہے عقل. پروردگار نے فرمایا میں نے تمہیں اس عالم میں پچھلے 2 دنوں سے عرض کر رہا ہوں، ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، مگر تمہیں دیکھنے سننے کی حس دی، غور کرنے والی عقلیں عطا کی. تھوڑی سی غیر روایتی بات ہو سکتی ہے، مگر آپ کو بھی غیر روایتی کی عادت پڑنی چاہیے، آپ کو بھی ان مطالب پہ توجہ کرنی چاہیے. اتنا جوان یہاں پر آتا ہے، اسے کچھ لے کر بھی جانا چاہیے، بڑا لطف آئے گا، فضائل کی چاشنی رہے گی، مگر میرا ساتھ دیجیے. حضور دیکھیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا، اگر آپ کی توجہ ہو، خالق احسان در احسان کرتا، صرف احسان نہیں کرتا، وہ احسان پر احسان کرتا. اس نے نعمت حیات دی ہے، یہ اس کا احسان ہے. اس نے ساتھ میں ہمیں جو پیکج دیا زندگی ملتے ساتھ، وہ ہے عقل کا. مگر احسان در احسان کیا کیا کہ جسم دیا اور عقل دی. پھر ان دونوں کو ہی اللہ نے بھوک کی نعمت عطا کی. جسم کو بھی بھوک دی، عقل کو بھی بھوک دی. دونوں تب تک رشد ہی نہیں کر سکتے جب تک ان کو ان کا رزق نہ ملے. جو جسم کو چاہیے تھا وہ غذا تھی، اللہ نے عقل کو بھی بھوک دی ہے، اور اس عقل کی بھوک کا نام ہے تجسس. توجہ ہے دوستان عزیز، ان باتوں پہ لطف آئے گا اگر آپ غور فرمائیں گے. اللہ نے عقلوں کو رزق تجسس عطا کیا. اگر یہ تجسس کی حس نہ ہوتی، انسان جہاں سے چلا تھا وہیں رکا رہتا. یہ پہاڑوں میں ہی رہتا، پتھروں میں رہتا، درختوں پہ گھر بناتا. یہ اتنی شاندار زندگی نہ ہوتی اگر زندگی میں تجسس نہ ہوتا. یہ اللہ نے عقل کو نعمت عطا کی ہے. یہ جتنی آپ کو دنیا میں ترقی دکھائی دیتی ہے، یہ اس حصے تجسس کا صدقہ ہے جو انسان کو کبھی ایک حال میں ٹکنے نہیں دیتی. توجہ ہے جی. میں ایک بڑی لطیف روایت عرض کروں. اللہ نے یہ نعمت ہر کسی کو بانٹی ہے. جسے زندگی دی ہے اسے تجسس دیا. یہ ایسی نعمت ہے، چلیں بڑا لطف آئے گا، میں ایک روایت سے اپنی بات کو وزنی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے پروردگار سے ہم کلام ہونا، جناب موسیٰ علیہ السلام. اب جانتے ہیں جب انسان پہاڑ پہ چڑھتا ہے نا تو بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھتا ہے تاکہ کسی نازک پتھر پہ پاؤں نہ آئے، میں گر نہ جاؤں. وہ جیسے ہی قدم اٹھا رہے تھے نا، ایک پاؤں اٹھایا تو پاؤں کے نیچے ایک پہاڑی چھپکلی آ گئی. جیسے اسے دیکھا تو ٹھٹک گئے. خیر اوپر گئے، خدا سے ہم کلام ہوئے. اب دیکھیے گا حصے تجسس. تھوڑی دیر بعد پروردگار سے یوں ہی گفتگو میں فرمایا، یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا؟ تجسس. یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا؟ پروردگار نے فرمایا، موسیٰ تمہیں ایک لطیف بات بتاؤں، ابھی چھپکلی مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی تو نے موسیٰ کو کیوں خلق کیا؟ توجہ ہے دوستان عزیز. یعنی اس حص کو تجسس، اللہ نے مخلوقات میں تجسس رکھا. اگر یہ تجسس نہ ہو، نئے راز ہی نہ کھلے. دیکھیں بچہ دنیا میں آیا، ابھی اس کے پاس صرف فطرت کا خزانہ ہے. وہ بچہ جسے کہیں نہ پڑھایا گیا ہو، کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا. ابھی ہم سب چھپ جائیں، یہاں پر ہم سب چھپ جاتے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو 6-7 ماہ کا بچہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، آپ اسے یہاں بٹھا دیں سینٹر میں، سب چھپ جائیں، آواز پیدا کریں، اسے پکاریں. بتائیں بچے کا رویہ کیا ہوگا؟
بچہ فوراً آواز کی جانب متوجہ ہوگا، بچہ تلاش کرے گا یہ آواز آئی کہاں سے ہے، یعنی وہ اس کا سورس تلاش کرے گا۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، میں نے بات کو بڑی ایک لطیف جگہ سے آج آغاز کیا، میں جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے ابھی اس بچے نے کسی مدرسے میں علت و معلول کا قانون پڑھا ہے؟ ابھی وہ کسی سکول کالج میں گئے جہاں اسے فاعل و مفعول پڑھایا گیا ہو، اسے کسی نے بتایا کہ جب بھی کوئی فعل ہو کوئی فاعل ہوتا ہے؟ بات پہنچ رہی دوست کہ نہیں؟ ابھی اس نے علت و معلول کا قانون پڑھا ہے، اسے پتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہو تو کوئی علت، اس کی ریزن کوئی ہوتی ہے۔ ابھی وہ کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی سکول کالج میں نہیں گیا، اسے یہ کس نے بتایا ہے کہ کام ہوا ہے تو کوئی کرنے والا بھی ہے؟ بچہ کیوں تلاش کر رہا ہے؟ بچہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا کہ بھئی آواز پیدا ہوئی خود بخود ہو گئی ہوگی؟ نہیں، اس کی عقل سلیم یہ ماننے کو آمادہ نہیں ہے کہ کام ہوا ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ فطرت میں موجود ہے کہ کچھ دیکھو نا تو اس کا سورس تلاش کرو۔ اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی تو خدا چاہتا ہے۔ اے انسان، جب 6 ماہ کا بچہ ایک کام دیکھ کر یہ بات نہیں مان رہا کہ کام ہوا ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات دیکھ کر تو کیسے کہہ دیتا ہے کائنات تو ہے کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ عقل کے اندر فطرت کی روشنی میں اتنی طاقت موجود ہے کہ اگر آپ اسے آزاد چھوڑ دیں تو فطرت آپ کو لے جا کر خدا سے ملا دے۔ نہ مدرسہ چاہیے، نہ سکول چاہیے، نہ عالم چاہیے، نہ تربیت چاہیے۔ یاد رکھیں فطرت سلیم میں اتنی طاقت ہے، خدا سے ملا سکتے۔ آئیے اب ہم قرآن کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھیے اس میں فضائل کی چاشنی بھی ہے، لطف بھی آئے گا، بس یہی تک تمہید کا مرحلہ تھا۔ توحید عقلی کو جس پیغمبر نے سب سے زیادہ پیش کیا ہے نا قرآن میں، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے متعلق یہ ہے کہ آپ خدا سمجھاتے تھے دیگر دلائل سے نہیں، عقل کے دلائل کی روشنی میں۔ پروردگار نے اس کا ایک منظر ہمارے سامنے کوٹ کیا ہے، اگر اجازت دو تو میں قرآن سے پیش کر دوں آپ دوستوں۔ سورہ مبارکہ انعام ہے، 75 سے آیات آپ آگے پڑھتے چلے جائیں، 79 سے لے کے 80 تک آیات چلیں گی۔ دیکھیے ابراہیم کس طرح فطرت انسانی کو جگا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جتنے انبیاء آئے نا، یہ باہر سے خدا دینے نہیں آئے، یہ باہر سے کچھ دینے نہیں آئے، یہ صرف آپ کی عقلوں کو روشن کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے امام مولا امیر نہج البلاغہ فرماتے ہیں وَيُسَيِّرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء آئے تمہاری عقلوں میں چھپے ہوئے خزانوں کو نکالنے کے لیے۔ خدا کی قسم بڑی لطیف بات ہے مولا علی کی، فرماتے ہیں یہ تمہاری عقلوں کو رشد دینے کے لیے آئے تھے۔ یاد رکھیں وہ مجلس نہیں جس میں عقل کو رشد عطا نہ ہو۔ توجہ ہے جی؟ یہ انبیاء کی وراثت ہے، یہ منبر انبیاء کی وراثت ہے۔ انبیاء آئے تھے تاکہ عقلوں کو پروان چڑھا۔ اب دیکھیں ابراہیم ہمیں اس کا ایک منظر کوٹ کر رہے ہیں، سورہ مبارکہ انعام 75ویں آیت سے۔ پروردگار نے ہمارے لیے کچھ نشانیاں رکھی۔ آپ جانتے ہیں مولا امیر نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان گیا۔ اور سورہ فصلت میں پروردگار فرماتا ہے یہ یاد رکھو کہ ہم تمہیں آسمان و زمین میں بہت سے مظہر دکھائیں گے، کیوں؟ تاکہ تم یقین کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب اس کی ایک مثال ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو جس قوم میں بھیجا نا، اب یہاں سے بات کا آغاز ہے اور میں ذرا جوانوں کی توجہ چاہوں گا۔ اس قوم کا مزاج یہ تھا اس نے اپنے ہی بنا رکھے تھے۔ توجہ ہے جی؟ کس کس کو بنا رکھا تھا؟ چاند کو مانتے تھے، ستاروں کو مانتے تھے، سورج کو مانتے تھے، اپنے ہی بنا کے مان لیتے تھے۔ اب ان میں آئے ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم نے ان کی عقل فطری کو کیسے زندہ کیا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا ہم نے آسمان میں کچھ ملکوت دکھائے ابراہیم کو تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ إِلَيْهِ اللَّيْلُ رَاقُوا، رات کا وقت ہوا، ستارہ آسمان پر آیا۔ ابراہیم ستارہ پرستوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔
جب ستارہ آیا نا، ابراہیم نے فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ کیونکہ وہ اسے رب مانتے تھے، تو ابراہیم نے فرمایا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، وہ ڈوب گیا۔ ابراہیم نے جو جملہ کہا ہے وہ بڑا لطیف ہے دوستو، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے نا انہیں تو میں پسند ہی نہیں کرتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیں ستارے بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، مگر ستاروں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ہی ظلم کی بدلی چھائے نا یہ فوراً ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ توجہ ہے جی؟ فرمانے لگے لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، اتنے میں چاند نمودار ہوا۔ اب چاند کی ماننے والی بھی قوم بیٹھی ہے۔ فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، وہ بھی ڈوب گیا۔ کہنے لگے لئن لم یہدننی ربی لاکونن من القوم الظالمین، یہ تو اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ توجہ ہے جی؟ یہ تو میرا رب، یہ تو ڈوبے ہوئوں کو مانتے۔ فلما رأى الشمس بازغا، اتنے میں سورج نمودار ہو گیا۔ رات گزری، سورج نکلا۔ فرمانے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ھذا اکبر، یہ تو بہت بزرگ بھی ہے۔ اب کیا کروں، یہ قرآن کی چاشنی ہے دوستو۔ ہو سکتا ہے نا کسی کے نزدیک ماننے کا معیار ہی بزرگی ہو۔ اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ فلما افلت، وہ بھی ڈوب گیا۔ کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمانے لگے قوم تمہیں کیا ہو گیا، کوئی عقل کو استعمال کرو، جو نکل جائے موقع پہ اسے ماننا کیسا؟ جو بار بار ڈوب جائیں انہیں ماننا کیسا؟ کم از کم ابراہیم نے اتنا تو درس دے دیا، جسے مانو اسے قرار ہونا چاہیے۔ تو جو ہے جی، جہاں قرار پن کی صفت نہیں ہے وہاں عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہاں جملہ بڑا لطیف استعمال کیا، فرمایا اگر لئن لم یہدننی ربی لکونن من القوم الظالمین، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ دوستو آج تک اس امت میں بحث ہے کہ ظالمین کون ہوتے ہیں اور اس کی ضد میں صراط مستقیم پر کون ہوتے ہیں۔ آپ ہر نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھ، کن میں سے نہیں ہونا؟ ظالمین میں سے۔ ان میں سے کسی ایک کی تعریف مل گئی نا تو دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جائے، کیونکہ تعریف الاشیاء بازدادہ، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی، روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی، سیاہ سفید سے پہچانا جاتا۔ اگر ایک کی تعریف مل گئی تو دوسرے کو سمجھ آ جائے۔ ساری امت صراط مستقیم مانتی ہے، مگر ابراہیم سے پوچھیں صراط مستقیم پہ ہوتے کون ہیں، صراط مستقیم پہ کون کہلاتے؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو میری ہدایت نہ کرے میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم کی نظر میں جو اپنے بنائیوں کو پوجیں، اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ جو خود بنا کے مانے وہ ظالمین پر ہوتے ہیں۔ تو دوستو جب اپنے بنائیوں کے پیچھے چلنا ظالمین ہوتا ہے تو خدا کے بنائیوں کے پیچھے چلنا صراط مستقیم۔ اللہ توجہ ہے دوستان عزیز؟ جو اپنے بنا کے پیچھے چلیں گے وہ ظالمین رہیں گے، جو خدا کے بنائیوں کے پیچھے چلیں گے وہ صراط مستقیم پر کہلائیں۔ ابراہیم بتا رہے ہیں کہ عقل کی روشنی میں فیصلے کرو، عقیدے کو ہمیشہ عقل کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ دوستان عزیز پروردگار جب بھی اپنے اوپر توجہ دلاتا ہے نا، یہ اس کا کمال ہے، وہ ہمیشہ فطرت سے رجوع کرواتا ہے۔ آپ جائیے کتابیں بھری پڑی ہیں توحید کے اوپر، آپ کو درخت سے خدا ملایا جائے گا، ایک ذرہ آپ کو خدا سے ملائے گا، ہمیشہ فطری چیز کی مثال دی جائے گی، کبھی گاڑی کی مثال نہیں ملے گی، بلڈنگ کی مثال نہیں ملے گی، سورج کی ملے گی، چاند کی ملے گی۔ کیوں؟ یہ اپنے بنائے ہیں اسی لیے ناقص ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ پورا قرآن اٹھا کر پڑھیں،
اللہ نے اونٹ سے اپنی آپ منوا لیا، اونٹ کی مثال دی ہے توحید کے لیے، کبھی انسان کی بنائی ہوئی ریڑھی کی مثال نہیں دی۔ توجہ ہے دوستو؟ سادگی سے ایک بات عرض کروں، اپنے بنائے تو اس پر مثال میں استعمال نہیں ہوتے، نظام میں کیسے استعمال ہو جائیں گے؟ بات پہنچ رہی ہے دوستان ایسے، یہ آؤ، توجہ ہے دوستان ایسے؟ اللہ توجہ ہے دوستان ایسے؟ وجہ کیا ہے؟ خدا ہمیشہ فطری شے سے کیوں مثال دیتا ہے؟ کیونکہ فطرت کامل ہے، فطرت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ آج تک اہل تحقیق کائنات میں غور کر رہے ہیں، کبھی کسی نے یہ کہا یہ کائنات کامل نہیں ہے؟ کبھی کوئی تنقید کرنے والا سورج چاند کی بناوٹ پہ تنقید کر سکا؟ آج تک کسی سائنسدان نے کہا یہ سورج گول ہے، چکور ہوتا تو بہتر تھا؟ کسی نے کہا یہ چاند ایک ہے، دو ہوتے تو بہتر تھے؟ ویسے جتنے اس امت میں چاند پہ مسائل ہیں، 3-4 ہوتے تو بہتر ہی تھے۔ بچہ ہے دوستانے سے، مگر کمال یہ دیکھیے کبھی کوئی فطرت پر اعتراض نہیں کر سکا۔ کیوں؟ یہ اس نے بنائی ہے، وہ جب بناتا ہے فطرت پہ بناتا ہے، اور جب فطرت پہ بناتا ہے تو کامل بناتا ہے۔ توجہ ہے دوستانے سے؟ انسان جب بناتا ہے ناقص بناتا ہے، اس کی وجہ کیا؟ ہم جب بناتے ہیں نا اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں، اگلے ہی سال نیا ماڈل آ جاتا ہے۔ جوان اتنی مشکل سے پیسے جوڑ کے سیل فون لیتے ہیں، سال نہیں گزرتا پتہ چلتا نیا مارکیٹ میں آ گیا، وہ پچھلا ہی جیب میں برا لگنے لگتا۔ اور کمپنیوں کا بھی کمال دیکھو، شے بنائیں گی، دعوے کریں گی اس جیسا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو ہم نے سب سے کامل بنایا ہے، اگلے سال خود ہی مشہوری میں لے آئیں گے یہ جو اب آیا ہے نا اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ انسان کی خباثت دیکھیے، ہر دفعہ نیا بنا کر کہتا ہے ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، میں کیا سنا رہا ہوں۔ توجہ ہے دوستان، یہ انسان کا ٹیلنٹ دیکھیں، یہ ہر دفعہ ایک نیا بنا لیتا ہے، پھر کہتا ہے جیسے یہ بنا نا یہ سب سے ٹھیک بنا ہے۔ اب اگر یہ ویسے بنا ہی نہیں جیسے پچھلا بنا تھا تو دونوں میں سے ایک تو غلط ہوگا۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، میں کیا سنا رہا ہوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بھئی کوئی ایک صحیح ہوگا نا، اگر ہر سال آپ نے چیزیں ہی بدل دی ہیں تو پھر ٹھیک کون سا ہوا؟ یا تو ایک ہی ڈائی پہ تیار کرتے تو سمجھ میں آتا۔ آپ نے رب کا کمال نہیں دیکھا، اس نے ایک چھوڑ 14 بنائے، ایک جیسے بنائے۔ توجہ ہے؟ صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ جوان اس پہ غور فرمائیں، یہ انسان کرتا کیا؟ یہ ایک شے بناتا ہے، ایسی تو ہے ہی کوئی نہیں، کیا باکمال چیز ہم نے بنا دی۔ اچھا تھوڑے عرصے بعد شکل بھی بدل جاتی ہے، حیت بھی بدل جاتی ہے، مزاج بھی بدل جاتا ہے، پھر کہتا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے۔ یہ جو آپ اب چونکہ مثال بہرحال مثال ہے، دیکھیں یہ جو ہر دفعہ نیا ماڈل آتا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب کامل ہے، یہ اعتراف ہوتا ہے کہ جو پہلے تھا وہ ناقص تھا۔ توجہ ہے جی؟ دیکھیں میں تو بڑی سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں نا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں جدید سیل فون ہے، اگر کمپنی نے یہ دعویٰ کیا یہ سب سے اعلیٰ ہے تو انہی کا پہلے بھی تو آیا تھا۔ اگر یہ کامل ہے تو وہ کیا تھا؟ وہ ناقص تھا۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ جب بھی آپ کے سامنے دعویٰ آتا ہے نا جو ہم نے اب بنایا ہے یہ کامل ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ جو اگلا بنے گا نا وہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ ہے دوستان ایسی؟ تو یہ ہر سال جو نیا ماڈل آ جاتا ہے
یا ہر دفعہ نیا ماڈل آ جاتا ہے؟ یہ پچھلے کی نفی ہوتی ہے. یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ جو اب تک تھا وہ غلط تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ مگر خالق وہ ہے، کہتا ہے انی فاطر السماوات والارض، میں ہوں جو فطرت پہ خلق کرتا ہوں. وہ ایک ہی مرتبہ بناتا ہے، ایسا کامل بناتا ہے، کسی رخ سے دیکھو کبھی اضافے کی گنجائش ہی نہیں ملتی. توجہ ہے جی؟ انسان چیز بناتا ہے، اگلے سال نیا ماڈل آ جاتا ہے. ایک شے بناتا ہے، اگلی دفعہ نہیں لے آتے ہیں. پروردگار وہ کریم ہے، وہ سب سے پہلے جسے بناتا ہے وہی اپنے میں محمد ہوتا. توجہ ہے جی؟ وہی اتنا با کمال اور شاندار ہوتا ہے. تو اسی لیے پروردگار اپنے نظام میں کبھی ہمارے بنائے کو لاتا ہی نہیں. اسے پتہ ہے اگر ان پہ رکھ کے میں نے اپنی مثال دی نا، ان کا دھواں دے جائے گا، توحید خطرے میں پڑ جائے گا. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی. چلیں اب آپ کے ذہن لطیف سطح پہ آ گئے. میں مثال عرض دیکھیں، اللہ جب مثال دینے پر آتا ہے نا، خدا کی قسم، عرفاء نے ایسی مثالیں دی ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے. خدا ہمارے بڑے بڑے شے سے اپنا آپ نہیں منواتا، منوانے پہ آئے ایک بیج سے بھی اپنا آپ منوا لے. خدا کی قسم دوستو، بڑی لطیف بات ہے. ایک بیج سے، ایک بیج بھی نظام قدرت کا ادنا ترین رکن ہے. بیج. انسان کیسے خدا کا انکار کر سکتا ہے؟ جرت ہے اس کی فکر کی. آپ ایک بیج کو لے جا کر مٹی میں ڈال دیتے، پانی ڈال دیتے. کمال دیکھیں، پروردگار، سورج کی روشنی پڑتی ہے، کوئی تو خالق ہے جو عین ان مٹی کے اندھیروں میں اس کے سینے کو شک کرتا ہے. ایک ننھا سا پودا برآمد ہوتا ہے. کمال دیکھیں کتنی طاقت ہے اس ننھے سے پودے میں. بظاہر اتنا سا ہے، آپ 2 انگلیوں میں رکھ کے مسل دیں، ایسے ہی ہے نا. مگر کمال دیکھیں اللہ نے اسے کیا حیت عطا کی ہے. وہ مٹی جس میں آپ انگلی سے سوراخ نہیں کر سکتے، آپ کو بیلچا چاہیے اس کا سینہ شک کرنے کے لیے، وہ اتنا سا پودا اس کے سینے کو پھاڑ کے باہر آ جاتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ذرا سمجھے خدا کی قسم. کمال یہ دیکھیں، جہاں آپ بیج ڈال کر آئے نا حضور، وہاں زیر زمین ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چیونٹیاں ہیں. اگر 10 20 100 بھی ایک ایک بیج کو اچک لیں نا، آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہ لگے زیر زمین ہی ڈکیتی ہو گئی ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہم انتظار ہی کرتے رہے یہ کب نکلے گا، یہ پودا کب نکلے. یاد رکھیں رزق کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے زمین سے تعلق رکھتے ہیں. آرٹیفیشل رزق سے انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا. اگر مٹی رزق اگانا بند کر دے انسانیت بھوکی مر جائے. توجہ ہے؟ کروڑوں چیونٹیاں اندر ہیں، ہزاروں بھی ایک ایک بیج حضور لے جائیں، آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہ چلے. نہ وہاں آپ کا اور میرا سیکیورٹی سسٹم کام کرتا ہے، نہ آپ اور میں کیمرے لگا سکتے ہیں. کوئی تو خالق ہے جو زیر زمین بھی چونٹی کو اس کا رزق دیتا ہے، آپ کے اور میرے رزق کو چھونے نہیں دیتا. کمال ہے، آپ توحید اچھی سن رہے ہیں. توجہ ہے دوستانے؟ ذرا سنیں خالق آل محمد کی کریمی. دیکھیں کوئی تو خالق ہے جو زیر زمین آپ کے اور میرے رزق کا محافظ بنا ہوا. خدا کی قسم خدا رزق پہ آزماتا نہیں. اگر وہ رزق پہ آ جائے نا آزمانے پہ، آپ اور میری جرت ہی نہیں ہے ایک سجدہ قضا کر سکتے. خدا کی قسم یہ اس کی کریمی ہے، وہ ہمیں یہاں سے پکڑتا ہی نہیں ہے. وہ اگر چاہے نا، یاد رکھیں خدا کو اپنا آپ منوانے کے لیے زلزلے سونامی لانے کی ضرورت نہیں ہے، چند چیونٹیوں کو حکم دے انسان گھٹنوں پر آ جائے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ پروردگار، اچھا یہاں پر لطف فضائل ساتھ میں رہے، پوری توجہ چاہوں گا. اب پروردگار نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ وہ ڈالیں گے، جا کر وہ رزق ڈالیں گے وہاں بیج، آپ کو مجھے اس پروسیس کا پتہ ہے کہ خدا نے کرنا کیا ہے. خدا نے اس بیج کے سینے کو شک کرنا ہے، بیچ میں سے ایک پودے کو نکالنا ہے. ایسے ہی ہونا نا؟ چلیے اب مجھے جواب دیجئے گا، مل کے کام کرتے ہیں.
جلدی ہو جائے گی. آج کل ویسے بھی جدید ذرائع آ گئے ہیں رزق بنانے کے. ایسا کرتے ہیں چونکہ اللہ نے اس کے سینے کو تو پھاڑنا ہی ہے, خود اس کا سینہ شک کر کے مٹی میں ڈال دیتے. یہ مثال پہنچی, بہت بڑا لطیف جملہ آپ دوستوں کے لیے میرے پاس ہے, توجہ ہے جی. ہم اس کا خود سینہ شک کر کے ڈال دیتے, کچھ اگے گا نہیں اگے گا. کیوں نہیں؟ خالق نے بھی تو سینہ ہی شک کرنا تھا اس کا. اب تو جلدی ہو جانا چاہیے پر کچھ نہیں اگے گا. کیوں؟ اللہ کے کام میں خدا کو مداخلت پسند نہیں. بہت سارے دوست پہنچ گئے ہیں, میں بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. حضور یاد رکھیے گا, یہ ہے نظام تخلیق. اس کے کیا اجزاء ہیں؟ یہ درخت, پہاڑ, چرند پرند. اس سے اعلیٰ ہے نظام ہدایت. اس میں انبیاء, اولیاء, ائمہ. خود سوچے دونوں نظاموں میں تفاوت کتنا ہے, کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے ایمان سے بتائیے گا, جو خدا ادنا ترین نظام کے ابتدائی ترین مرحلے میں اس بے اوقات انسان کا مشورہ قبول نہیں کرتا, وہ نظام ہدایت کے ہادی اس انسان سے پوچھ کے بنائے گا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ نظام ہدایت میں انسان کا دخل, پروردگار جب بناتا ہے وہ کامل ہی بناتا ہے. انسان جب بھی خود سے بناتا ہے وہ ناقص ہی ثابت ہوتا ہے. یہ کائنات اتنی کامل ہے کیونکہ ہر شے فطرت کے اوپر بنی ہے. توجہ ہے جی؟ حضور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی, انہوں نے کتاب لکھی علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. توجہ ہے جی؟ علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. انہوں نے مولا, پوری توجہ ہے, میں کچھ فضائل عرض کروں آپ کے سامنے دوست, تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں نا. وہ مولا امیر کے متعلق انہوں نے ایک مثال دی ہے, ذہن میں رکھیے گا. کائنات فطرت پہ بنی ہے, کامل ہے. انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے, عنوان ہی کتنا حسین ہے, علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. اس میں جملہ لکھا ہے, حضور لطف آ جائے, روح تک شاد ہو جائیں اگر بات سمجھیں. فرماتے ہیں علی ہمتائی جہان آفرین شخص. فرماتے ہیں علی اس کائنات کا ہمسر ہے, یعنی علی کائنات کا کف ہے. چلے اب میں نے وہ لفظ استعمال کر دیا ہے کہ آسانی ہو. علی کف ہے. ہر مکتب میں لفظ کف سمجھانا مشکل ہے, اس مکتب میں لفظ کف سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. رسول خدا اصول کافی, لولا ان خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما کان لہا کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون. اگر اللہ خلق نہ کرتا جناب علی کو واسطے فاطمہ کے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. علماء سے پوچھیں کف کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو ہر حوالے سے برابر ہو. توجہ ہے جی؟ یہ کرینی پیغمبر ہے. کیوں؟ پیغمبر جانتے تھے انہوں نے سیدہ کے فضائل پڑھنے ہیں. فضائل اس کے پڑھے جاتے ہیں جس کے فضائل دیکھے جائیں. علم اس کا سامنے آتا ہے جو منبر پہ آئے, شجاعت اس کی سامنے آتی ہے جو میدان میں آئے, فہم اس کا سمجھ میں آتا ہے جو منصب قضاوت پر آئے. سیدہ پہ پڑے تھے عصمت کے پردے, رسول نے فرمایا میں مشکل کشائی کرتا ہوں. علی زہرا کا کف ہے, شجاعت زہرا دیکھنی ہے علی کو میدان میں دیکھ لو. فہم سیدہ پہچاننا ہے علی کو منصب قضاوت پہ دیکھ لو. یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ, پہچانتے زہرا کو چلے جاؤ. توجہ ہے کیا؟ فرماتے علی جہان کا کف ہے. اب اس کے اوپر انہوں نے تفصیل کن معنوں میں کہہ دیا کہ علی جہان کا ہمسر ہے. وہ فرماتے ہیں ان معنوں میں یہ کائنات اپنے ہر رخ سے کامل ہے. آج تک فکریں اس میں غور کر رہی ہیں, کبھی کوئی اس کے کسی رخ پر عیب نہیں لا سکا. کسی نے یہ نہیں کہا یہ سمندر ٹھیک نہیں ہے, کسی نے یہ نہیں کہا سورج ٹھیک نہیں ہے. فرماتے ہیں یہی حال علی کا ہے. 1400 سال سے نقاد علی پر غور کر رہے ہیں, کبھی کوئی تنقید نہیں کر سکے ذات علی پر. علی کو جس رخ سے دیکھا وہ کامل دکھائی دیا. پھر اگلی بات لے کر آئے, فرماتے ہیں یہ کائنات کامل ہے. معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اہل عقل حیران ہیں, کائنات میں غور کر رہے ہیں, آج تک کائنات سمٹ ہی نہیں رہی. جوانوں نے پڑھ رکھی ہوگی بگ بینگ تھیوری,
یہ جہان بن نہیں گیا، یہ بن رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ سائنس بھی بتاتی ہے یہ کائنات ہر لمحے آگے بڑھ رہی ہے۔ سائنس نے تو بگ بینگ تھیوری اب دی ہے، علامہ اقبال نے تبھی کہا تھا کہ شاید کہ کائنات ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ لگتا ہے یہ کائنات ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یعنی یہ کائنات بن نہیں چکی، ہر لمحے بن رہی ہے۔ فرماتے ہیں علی ہمسر کائنات ہے، علی کو فضائل مل نہیں چکے، علی کے فضائل میں غوطہ زنوں سے پوچھو، جتنا ڈوبتے ہیں اتنے ہی فضائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یعنی کوئی نہ حد کائنات کی ہے نہ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ تو حضور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فطرت پر بنایا ہے، اسی لیے پروردگار فرما رہا ہے میں وہ ہوں جس نے فطرت پر خلق کیا، یعنی ایک ہی بار بناتا ہوں شاندار بنا دیتا ہوں۔ یہی وجہ دوستو، جنہوں نے اپنے بنائے تھے انہیں بار بار بنانے پڑے، ہر بار بنانے پڑے، کبھی کیسے بنائے کبھی ویسے بنائے، اور جیسے جیسے بنائے وہ ساروں نے دیکھ لیے۔ حشر امت کا سامنے ہے، اللہ نے ایک محمد بنایا تھا، اسے نیا نہیں بنانا پڑا، اسی کی کاپیاں خدا نکالتا چلا گیا۔ توجہ ہے؟ اللہ نام بدلتا چلا گیا، کردار وہی رکھے۔ کیوں؟ خدا ایک دفعہ بناتا ہے اور شاندار اور کامل بنا دیتا ہے۔ اسی لیے حضور فطرت اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ حسن ہے جو اس نے اپنے انسان کو عطا کیا۔ اس نے کہا انسان میں نے تجھے فطرت پہ خلق کیا، تجھے غور کرنے والی عقل دی ہے۔ جوانوں، اللہ نے آپ کو بہترین اذہان عطا کی، انہیں علوم آل محمد میں غوطہ زن کریں اور اس کائنات کے سے لطف اٹھائیں۔ یاد رکھیے تھکی ہوئی زندگی نہیں جینی، خصوصاً وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں، وہ جوان جو اسکول و کالجوں میں ہیں، وہ جو مختلف ہنر کے اندر ہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر کمال درجے پر لے جائیں، کیونکہ آپ کسی بے کمال کے نہیں علی کے ماننے والے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی اس مکتب کا ستارہ ہے، ہر کسی نے اس مکتب کی خدمت کرنی ہے، جتنا جوہر ہوگا اتنی ہی خدمت کر پائیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو صاحب جوہر بنائیے۔ اللہ نے آپ کو فطرت پر خلق کیا۔ یہ دین بہت سی قربانیاں مانگتا ہے، یہ دین چاہتا ہے آپ اس قابل تو ہوں کہ اس کے کام آئیں، اور یاد رکھیے اگر کسی نے دیکھنا ہو نا یہ دین کس حد تک مانگتا ہے تو سیکھیں جناب زینب علیہ کی ذات سے۔ دوستو جانتے ہیں نا آج کس کا مسائل ہے؟ اس مکتب کی نا ایک بڑا حسن ہے، اور اس مکتب کا حسن ہے اس مکتب کی مائیں۔ ہر وہ جس نے سیاہ لباس پہنا ہے نا وہ فرش عزا پہ بیٹھا ہے، وہ میری بات کو بڑے اچھے سے سمجھے گا۔ اس مکتب کا معجزہ اس مکتب کی مائیں ہیں۔ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ باپ کی محنت کم ہے، ماں کی تربیت زیادہ ہے۔ دنیا کی ہر ماں خطرہ دیکھے بچے کو چھپا دیتی ہے، ان ماؤں نے کس سے سیکھا ہے کہ جب بات عزاداری پر آ جائے تو بچے کو گھر میں نہیں رہنے دینا۔ یہ کوئی تاریخ میں ایسی ماں گزری ہے کہ جس نے اپنے بچے حسین پہ وارے ہیں؟ یہ اس ماں کی سیرت ہے کہ آج بھی ان ماؤں کے کلیجے اتنے بڑے ہیں، پتہ ہے مجلس میں جائیں گے تو خطرہ ہو سکتا ہے مگر گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ یہ اس زینب کا احسان ہے جس نے ساری اولاد وار دی حسین ابن علی پر۔ جب پتہ لگا نا بھائی جا رہا ہے، بی بی گھر میں آئی، اس بی بی نے وہ کیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار رئیس مدینہ گھر میں داخل ہوئے نا، کلیجہ ہاتھ میں آ گیا، پہلی دفعہ دیکھا علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھی ہوئی، پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا زینب مٹی پہ بیٹھی ہوئی۔ فوراً عبداللہ بھی سامنے بیٹھ گئے، کہا شہزادی میری زندگی میں میرے گھر پہ آپ مٹی پر بیٹھیں گی؟ کہا عبداللہ فقط آج میں سوالی بن کر آئی اس لیے مٹی پر بیٹھی، حسین خاطر تو زینب بھی مٹی پر بیٹھ گئی۔ کہا ایک سوال کرنا ہے، آج سوالی بن کر آئی۔ فرمایا حکم کیجئے۔ کہا میرا بھیا مدینہ ترک کر رہا، خدا را زینب کو جانے کی اجازت دے۔
عبداللہ نے پکڑ کے اٹھایا جناب زینب کو، کہا عالیہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے مٹی پر، جب آپ کے بابا نے آپ کو میرے نکاح میں دیا تھا نا تو مجھ سے ایک بات کی تھی تنہائی میں، مجھے کہا تھا عبداللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میری زینب تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگے گی، بس ایک بات یاد رکھنا، جب میرا حسین کربلا جانے لگے تو نے میری زینب کو روکنا نہیں ہے، میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کر رکھے آپ جا سکتی ہیں۔ جناب زینب چلی گئی سفر میں، جب ابھی اونو محمد ساتھ نہیں گئے، اونو محمد مدینے سے ساتھ گئے، مکہ سے آگے نہیں چلے، مکہ سے باپ کے ساتھ ہیں، جب مکہ سے یہ قافلہ نکلا ہے نا کربلا کے لیے، ابھی پہلی 2 منزلیں لی تھی، ایسے میں خبر ملی پیچھے وفد کے ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں، یہ سن کے سب سے زیادہ زینب گھبرائیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار آئے امام معصوم کے پاس، امام معصوم سے کچھ گفتگو فرمائی، پھر کہا اجازت ہے میں عالیہ سے مل لوں؟ امام نے فرمایا آپ کا حق بنتا ہے، آپ سرتاج ہیں، جا کر مل لیں۔ یہ آئے اس اونٹ کے پاس جس پہ جناب زینب سوار تھی، جناب زینب کو پتا چلا نا میرا شوہر باہر آیا، اس سے پہلے کہ عبداللہ کلام کرتے، بس حضور اس جملے میں ہی سارا مصائب ہے، جب دیکھا نا یہ کلام کرنے لگے، زینب نے ایک ہی جملہ کہا عبداللہ سوچ کے روکنا۔ جناب زینب کو لگا ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، یہ مجھے روکنے آئے، کہا عبداللہ سوچ کے مجھے اونٹ سے اتارنا، میں رک تو جاؤں گی مگر زندہ نہیں رہوں گی۔ اجرکم علی الزہرا، یہی ایام ہیں آل محمد کو رونے کے، آئے ان بچوں کو روتے ہیں جن بچوں پہ ان کی سگی ماں بھی نہیں روئی، خدا کی قسم ان محمد کو رونا بڑا بنتا ہے۔ دیکھیں جنازوں پہ روتا ہی کون ہے، باپ روتے ہیں انہیں نہیں رویا، مائیں روتی ہیں انہیں نہیں رویا، کم از کم بہن تو پرسا دیتی ہے، ان کی تو کوئی بہن بھی نہیں تھی، خدا کی قسم یہ دونوں بڑے غریب بچے ہیں، ان پہ رونا بنتا۔ کہا دیکھنا عبداللہ مجھے روکنا نا، میں رک ضرور جاؤں گی، زندہ نہیں رہوں گی۔ عبداللہ نے کہا عالیہ کیا فرما رہی ہیں؟ میں روکنے نہیں آیا، یہ میں 2 شہزادے دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو آل محمد کا صدقہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو حسین کا صدقہ، یہ اونو محمد ہیں، جب مشکل بن پڑے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک میری جانب سے صدقہ کر دینا۔ بس دوستو اس دن یہ اونو محمد کا سٹیٹس بدل گیا، پھر یہ دونوں صدقہ ہو گئے۔ حسین کربلا پہنچے، شب عاشور آئی، امام نکلے خیام کا دورہ کرنے کے لیے، امام نے دیکھا ہر خیمے میں ہر ماں قربانیاں سجا رہی ہے، امام دعائیں دیتے چلے گئے، اگلے خیمے پہ جاتے، ہر ماں اپنے بچے کو ایک ہی تلقین کر رہی تھی، وہی تلقین جناب زینب کی تھی کہ میرے لال میں نے تمہیں پالا ہے حسین کے بچوں پہ قربان ہونے کا، کل جب کربلا سج جائے نا یہ نہ ہو اکبر تم سے پہلے چلا جائے۔ ہر ماں یہ وصیت کر رہی تھی خبردار یہ نہ ہو حسین کے بیٹے سے پہلے حسین پہلے چلا جائے، حسین کا بیٹا پہلے جائے، تمہیں پہلے جانا۔ زینب نے بھی بٹھا رکھا تھا، اے میرے شہزادو یاد رکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، کل کا دن آئے گا برچھیاں چلیں گی، خبردار ڈر نہ جانا، تم میں ہاشمی لہو ہے، کل کو اکبر سے پہلے میدان میں جانا۔ میری دوسری وصیت، دونوں نے باہم مل کے جنگ کرنی ہے۔ تیسری وصیت خدا کی قسم مصائب کا پہاڑ ہے۔ جناب زینب نے اونو محمد سے، اے اونو محمد اگر کہیں تم فرات پہ قبضہ کر لو خبردار میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تمہارے ہونٹوں تک پانی آ گیا، کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہوں گے۔ اجرکم علی الزہرا، یہ آہیں بلند کریں، اللہ ان پہ رحم کرے، یہ آہیں نئی تسبیح پروردگار ہے، یہی وقت ہے آل محمد کو پرسا پیش کر۔ آج 4 محرم ہو گیا ہے، اللہ جانے ہم میں سے کون عاشورہ تک زندگی، اللہ جانے اگلا سال کسے ملے گا کریں۔ زینب نے فرمایا خبردار میرے لال ان ہونٹوں تک پانی نہیں آنا چاہیے، حسین کا اصغر پیاسا، حسین کا اکبر پیاسا۔ اگلا دن ہوا، ہر ماں نے اس لیے قربانی سجائی تھی کہ اکبر سے پہلے جائے گی، مگر مشیت الہی کا تقاضا ہی اور تھا۔ امام حسین نے عجب کام کیا، امام نے سب سے پہلے اکبر کو آمادہ کر دیا۔ خدا کی قسم اکبر کے بعد کسی ماں کو اپنا بچہ آنکھوں میں جچا ہی نہیں،
ہر ماں اپنے بچے کو بھول گئی اکبر پہ، ہر ماں نے بس اکبر پہ ماتم کیا ہے، اکبر پہ کے بعد کسی کو کوئی اپنا بچہ دکھائی نہ دیا. یہی وجہ ہے اکبر جب میدان میں چلا گیا نا، اکبر کا سینہ برچی کھا گئی، اکبر کا سینہ زخمی ہو گیا. جناب زینب کی تو کیفیت ہی بدل گئی. بی بی کا اونو محمد کو دیکھنے کا مزاج ہی بدل گیا. بی بی نے کہا اونو محمد، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اکبر سے پہلے میدان میں جب دیکھو حسین کے بیٹے کے سینہ زخمی ہو گیا، تم اب بھی یہاں پھر رہے ہو. کہا اماں کیا کریں، جب بھی جاتے ہیں نا ایک ہی بات مظلوم کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ حسین کا مرثیہ ہے جو امام نے اپنی غربت پڑھی ہے. جب بھی اونو محمد نے جا کر کہا نا مجھے اجازت دیجیے، امام ایک ہی بات کرتے تھے، بیٹا کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجڑتی نہیں دے. بتاؤ کس کلیجے سے اجازت ہو. آخر جناب زینب آ گئی، جناب عالیہ آئیں، مظلوم کھڑے ہو گئے. آ کر کہا بھیا کہاں کا انصاف ہے، تمہارا اکبر خاک اور خون میں زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. میرے بچوں کو اجازت دو. مجبور ہوئے امام، اجازت دی. یہ دونوں ویسے شہید ہیں جو اکٹھے آمادہ کیے حسین نے، اکٹھے سوار کیے حسین نے. ایک کو حسین سجا رہے ہیں، ایک کو عباس سجا رہے ہیں. ان کی قربانی میں عباس بھی آیا. دونوں شہزادے جانے لگے، امام نے رکاب تھام لی. امام نے فرمایا شہزادوں یاد رکھنا ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اکٹھے جنگ کرنی ہے، بس یہی وصیت یاد رکھو، جاؤ خدا کے حوالے. دونوں آئے میدان میں. جعفر طیار کی تلوار کے وارث، ایسی شاندار جنگ کی کھلبلی مچ گئی اہل باطل کے اندر. اتنی شاندار جنگ تھی اور کہہ کے کرتے تھے دیکھو ہاشمی لڑتے کس انداز میں ہے، دیکھو ہاشمی جوان لڑتا کیسے ہے. اتنی شان سے دونوں لڑے کہ ایک مرتبہ کھلبلی مچ گئی. پسرے صاحب نے کہا لئینوں یہی عالم رہا تو لشکر بھاگ جائے گا، کیا کرو؟ اس نے کہا پلان کرو، ان دونوں کو آپس میں جدا کرو. جب تک جدا نہیں ہوں گے ہم ان پہ فتح نہیں پائیں گے. دونوں نے اتنی شاندار جنگ کی نا، جتنی دیر جنگ ہوئی جناب فضا ایک ٹیلے پر آ کر کھڑی ہو کر دیکھ رہے. زینب نہیں آئی، زینب خیمے میں ہے. ایک مرتبہ فضا نے دیکھا اونو محمد لڑتے لڑتے فرات تک چلے گئے. اب یہ رونے کا جملہ دوستو، جب دیکھا نا اونو محمد فرات میں داخل ہوئے، فضا بھاگتی ہوئی خیمے میں ہے. کہا عالیہ مبارک ہو، آپ کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. اتنا سننا تھا زینب کانپ کی زمین پہ گری، سر سجدے میں رکھا، کہا یا اللہ کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے، حسین کے بچے پیاس. اجرکم الزہرا. یہ آنسو جناب زینب کے حصے کے آنسو. ان بچوں کو رونا بنتا ہے، ان پہ ماں نہیں روئی. دوستو وہاں ظالموں نے دونوں کو جدا کیا، دونوں کو جدا کیا. جب الگ الگ ہو گئے نا انہوں نے کہا ایسے ان کے نزدیک ہی کوئی نہ جائے، دور سے پتھر مارو، تب تک مارو جب تک نڈھال نہ ہو جائے. بس دوستو دونوں کو چوگل سے گھیرا گیا، پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے زینب کے دونوں شہزادے نڈھال ہو گئے. جب دیکھا نا اب دونوں میں لڑنے کی سکت نہیں رہی، پھر تلواریں بھی آ گئیں، پھر نیزے بھی آ گئے، پھر بھالے بھی آ گئے. اب یہ مظلوم کے اوپر حسین ابن علی پر کربلا میں جو غریب ترین لمحے آئے ان میں یہ لمحہ ہے، کیونکہ امام کی یہ سیرت تھی. امام نے ہر شہید کو جا کر وصول کیا. امام نے کسی کو نہیں بھیجتے تھے، نہ اکبر کو، نہ عباس کو، نہ حبیب کو، کسی کو نہیں، ہر کسی کو خود لاتے تھے. یہاں مظلوم پر غربت بنائی، دونوں شہزادوں نے اکٹھے ہی زین کو چھوڑ دیا. جیسے ہی دونوں نے پکارا میرا مولا مجبور ہوا، اور ایک طرف ہے محمد ایک طرف ہے، کہا عباس میری نصرت کر، ایک کو میں لے کر آتا ہوں، محمد پر تو چلا جا. سلامت رہی اجرکم الزہرا. ایک مرتبہ دونوں کو جا کر وصول کیا. علماء نے لکھا ایک شہید ہو گیا تھا، ایک میں کچھ زندگی کی رمق تھی. اب جب مولا لے کر آ رہے تھے نا، اب مولا کی عادت تھی جب بھی کوئی شہید لاتے تھے نا، مولا اس کی ماں کو آواز نہیں دیتے تھے، ہمیشہ جناب زینب کو آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے زینب میں فلاں لا رہا ہوں، اس کی ماں کو تھام لو. ہمیشہ کہتے تھے ماں کو تھامو. اب غربت ہے، دو ہیں، دونوں زینب کے ہیں. اب مولا کیا کرتے؟ کہا رقیہ، کہا ام کلثوم، فرمایا
رباب زینب کو تھامو، میں اون محمد لا رہا. میرا مولا آیا، لاشیں بچھائی، ہاں ہاں رباب بھی آ گئی، لیلا بھی آ گئی، کلثوم آئی، فضا آئی، نہ آئی تو زینب نہیں آئی. ساری بیبیاں پیچھے گئی، زینب کہاں ہے؟ خیمے کا دروازہ کھولا، دیکھا سر سجدے